دا راته ووایي چې مونږ چې واړه وو نو زمونږ یو ټایم ټیبل به وو که نه چې ټایم ټیبل به وو چې دی به سکول نه به راځي نو جومات ته به ځي مدرسې سبق ته به ځي او مدرسې سبق دا ټایم د جومات دا ټایم دی او د سکول دا ټایم دی. نن چې هغه وخت وګورو مونږ نو چې ماشوم راځي نو مونږ ورته د ټیوشن ټایم ټاکلی دا هر څه ټایم ټاکلی د مدرسې دا کنسپټ لږ ختم شو. صحیح شي کېدای شي زه غلط یم صحیح دی چې خو د هغې په سکیجول کې د هغې په ټایم ټیبل کې د دې مدرسې د جومات د سپارې د سبق دا ټایم پکې ختم شو. صحیح شو جي. او دغه د خلکو یو کنسپټ دا دی چې یاره دی به که مدرسې ته راشي سپارې سبق لاړ شي نو ډېر که دی دغه شي نو بس یو دغه کې به مختمم ولګي امام به شي او بس دغه به د دې ترقي دیزي پورې محدود ده. صحیح شو جي. خو دا بل چې کوم دی نو پایلټ به جوړېږي انجینیر به جوړېږي ساینسدان به جوړېږي دا به جوړېږي دې دواړه ته په کم نظر ګورې جي. عدنان شاه صاحب دا یو ډېر اهم ټاپک دی او ټولو نه غټ خبره دا ده چې دې وخت کې کیدای شي زمان ناظرین ما سره دې باندې اتفاق ونه کی خو زما مدرسه زما دینی تعلیم هغه هم اغیارو په حکمونو چلیږي. لیټس سی مطلب زه یو پهله نه به دا خبره به لیک اهم خبره ده نو دې باندې 2 منټه به مونږ وایو. پهله خبره ده چې یهودیانو دا خوښه ده چې زما مسلمان د بالغ شي بیا د دین وایي. صحیح. زما مدرسه کې داخله 10 نه پس دی. ټیک شو جی. او دا ایگزیکٹ ټایم دی چې څه ټایم باندې یو ماشوم ته د یو فیملی سپورټ ضرورت دی. ګوره چې مونږ یو بلوغیت مقام ته رسیږي که نه که جینۍ دی او که هلک دی هغه جسم کې ډېر چینجز روان دي. ګوره هارمونل چینجز چې دی نو هغه یو عجیبه ماحولي نو هغه وخت کې هغه یو ډېر پازیټیو اپروچ سره والدین میاندې نیکه نانی دادی حجره یہ سارے مل کے نا ټول مطلب هغه ماشوم تربیت باندې یو دغه کوي. او هغه وخت کې زما مولا وایي چې دا ماشوم چې دی نو مدرسې ته 24 غنټو ته راغلی. ټیک شو. نو انتشار دور دی هغه وخت هغه یو کال خو ډیر د اهمیت دی هغه وخت کې هغه مدرسې ته لاړ دا یو ډیر عجیبه ده. او دا ګوره زمونږ مشرانو بس کولو 4 سال اور 4 ماہ کی عمر میں بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر رہا ہے. ٹھیک ہے I'm sorry میں اردو میں زیادہ پلیز 4 سال کی عمر میں اس نے اردو شروع کی اپنا بسم اللہ شروع کیا قرآن مجید. 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہے. 10 سال کی عمر تک اس نے شروع تو صلاۃ اور بنیادی کتابیں پڑھ لیں. جس وقت اس بچے پہ نماز فرض ہو رہی ہے نا وہ ایک مکمل حافظ قرآن اور بنیادی مسائل کا واقف ہے کیونکہ اس نے 4 سال کی عمر سے لے کے 10 سال کی عمر تک 6 سال مسلسل قرآن اور دینیات پہ لگا دی. اب وہ بچہ 10 سال کی عمر میں نمازیں شروع کر رہا ہے اور اپنی جو ہے تو مذہبی زندگی کا آغاز کر رہا ہے. پھر 14 سال کی عمر تک وہی بچہ جو ہے تو اگلے مسائل کی کتابیں پڑھ رہا ہے فقہ ٹچ کر رہا ہے وہ احادیث ٹچ کر رہا ہے. 15-16 سال کی عمر تک اس کی کتابیں بھی مکمل ہیں اس کی شادی کروا رہے ہیں بزرگ. یہی ہوتا رہا تاریخ میں. اور 21 سال کی عمر تک اس کے 2-4 بچے ہوتے تھے اور وہ بالغ ہوتا تھا اور اس کو بھیج دیا جاتا تھا کبھی جہاد پہ کبھی دوسرے ملکوں میں تبلیغ کے لیے. اور آج میں کیا کر رہا ہوں میرا تو 21 سال کا بچہ اپنا ناک صاف نہیں کر رہا. مطلب ہم نے کتنی پستی کا شکار ہو گئے. پھر جو ہمارا ایجوکیشنل سیٹ اپس ہیں بالکل بھی ہم جدت کے خلاف. میرا اپنا سکولنگ سسٹم ہے اس میں الحمدللہ میرے پاس 3ری کلاس کا بچہ کوڈنگ سیکھ رہا ہے 5ویں کلاس کا بچہ ویب ڈیولپر ہے 7ویں کلاس کا بچہ اپنی آئی ٹی کمپنی کا مالک ہے. اور اگر اس کے والدین اجازت دیتے ہیں نا شاہ صاحب تو اس بچے کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے وہ مہینہ 20 سے 50 ہزار کما رہا ہوتا ہے اگر والدین اجازت دیں. کیونکہ اکثر پیرنٹس اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ بچے کو بھی پیسے کی لالچ سے دور رہنا چاہیے. لیکن اگر وہ اجازت دیں کہ ہمارا بچہ جو ہے تو دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو تو ہم وہ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہی کہوں گا کہ 4 سال سے تعلیم شروع کیوں نہیں ہوتی. بلکہ میں نے ایک مشہور ادارے کو لیٹر لکھا تھا پاکستان میں ان کا کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز تھا. انہوں نے بہت عزت دی مجھے ماشاءاللہ. میں نے کہا آپ
प्राइमरी स्कूल ऑफ इस्लामिक साइंसेस क्यों नहीं बनाते कि चौथी क्लास से मेरा बच्चा जाए और उसी माहौल में पढ़े, लेकिन वो डे स्कॉलर हो। मतलब इस वक्त देख लें कि दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान जो इजादात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी बड़ी चीजें बना रहे हैं, क्या ये लोग 24 घंटे बैठ के पढ़े? अगर इतनी बड़ी साइंसेस और इतनी बड़ी इन्वेंशंस करने वाला बंदा वो यही 5 से 7 घंटे पढ़ के सारा कुछ कर सकता है, तो मेरा दीन इस्लाम क्यों नहीं हो सकता? तो थोड़ी सी जिद्दत की जरूरत तो है, थोड़ी सी जिद्दत की जरूरत है, और थोड़ा सा सोच समझ के इस मौजू को ना हमें देखना होगा और दोबारा से इसकी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। सही मुंगा द बेत खबर को जे दी पलास मा बेत वागस्तो दी पलास मा बेत वागस्त दाले आसान अल्फाजो के आसान टेको किछ देरा जदा चा पलास बेत वाखल जमा په ژوند کې سبدلون راشي بیا زما ژوند چې کوم دنو آیا مخ پوړاندې سنگل شي آیا زه د چا په کنټرول کې شم یا سو شم پلیز د دې لګم یس دا خو ډیر اهم دغه دی، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہر انسان کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی فرض عین ہے۔ جی جی یہ ایک راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے۔ ڈیفینیٹلی اگر آپ دنیا میں کوئی بھی ہنر سیکھتے ہیں، اگر آپ آج یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کا کوئی ٹیچر ہوگا جن سے آپ نے سیکھا، آپ نے سمجھا، اور آج آپ دنیا کو پریزنٹ کر رہے ہیں، دنیا کے سامنے بیٹھ کے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ کے راستے میں آپ جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ مشکل راستہ کیوں ہے؟ مجھے یہ بتائیں، کیا شیطان بوڑھا ہو گیا؟ کیا شیطان نے ریٹائرمنٹ لے لیا؟ کبھی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو ایسا وہ ہے کہ اس نے پیغمبروں کی زندگی میں مشکلات کے لیے ایسے سوال رکھے کہ ان کی زندگیاں جو سکون میں چل رہی تھیں وہ پریشانیوں کا شکار ہو گئی، آزمائشوں کا شکار ہو گئی۔ تو آج کی تاریخ میں جو بھی مسلمان اللہ کے راستے میں قدم اٹھائے گا، اللہ کی قربت میں جانے کی کوشش کرے گا، شیطان نے اس کے راستے کو روکنا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت حضور یولسم ازوان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے سامنے شیطان ایک نور بن کے آیا اور اس نے آ کے کہا کہ عبد القادر میں تم سے راضی ہو گیا اور تمہیں مزید عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نمازیں تو پیغمبروں کو معاف نہیں ہوئی، محمد الرسول اللہ کو اللہ نے معاف نہیں کی، تو مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچایا۔ تو نے کہا نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے بچایا۔ اب یہ کیفیات ہیں جب آپ اللہ کے قریب جاتے ہیں، آپ پہ آزمائشیں ہیں۔ اس سیناریے کو، اس سارے سیناریوز جو آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں، اس کو کور کرنے کے لیے یو ہیو ٹو گو سم ویئر فار اے ٹیچر۔ تو ایک ماسٹر، ایک ٹیچر، ایک استاد جہاں جا کے آپ بیعت کرتے ہیں اور پھر ان کی مرضی کے مطابق تھوڑی سی اپنی زندگی کو سیٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو لائے عمل دیتا ہے کہ جی کیسے آپ نے شروع کرنا ہے۔ شروع میں جیسے مختلف اسٹیپس ہیں کہ جس کے اوپر چل کے آپ اپنی زندگی کو معاشرے کے لیے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں بعض صوفیاء نے لکھا ہے کہ اس دور میں بیعت ہر انسان پہ ضروری ہے کہ وہ کسی نے کوئی نہ کوئی اس کا استاد ہو۔ بعض نے یہ لکھا کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے۔ لیکن میرا خیال سے انفارمیشن کے اس دور میں کوئی اتنا بڑا بھی وہ نہیں ہے۔ آپ اگر چاہیں تو آپ اپنے نفس کی، اپنی ذات کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی نیک بندہ میسر آتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں، اس کی شاگردی میں جائیں، اس سے پوچھیں۔ کچھ اذکار ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں، اخلاقیات، بنیادی طور پہ روحانیت اور تصوف تو اخلاق کا نام ہے، تو آپ کو ان کی تربیت میں رہ کے اپنی زندگی بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی میرا یہ ماننا ہے کہ ایک کلین شیو انسان اللہ کا بہت قریبی بندہ بن سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ملا ہو یا کوئی بہت بڑا داڑھی والا ہو۔ ایک انسان بے شک کلین شیو بھی ہے، لیکن اگر وہ معاشرے کے لیے رحمت ہے، وہ اپنے اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی سے روگردانی نہیں کر رہا، وہ معاشرے میں جو ہے تو اپنے فرائض پورے کر رہا ہے، وہ جو ہے تو اسے کوئی انسان دکھ اور تکلیف میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہر امر کو پورا کر رہا ہے، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو اپنی قربت بھی دے سکتا ہے، اور یہ ایک آدھ کوتاہی اس کی معاف بھی کر سکتا ہے۔ کیوں کہ ہم داڑھی والے بھی تو داڑیاں رکھ کے بہت سارے گناہ کر رہے ہیں، بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ تو اگر ایک بندے نے صرف داڑھی نہیں رکھی اور باقی سارے کام وہ ولیوں والے ہی کر رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اتنا زیادہ تنگ نظری کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ د یری خبره کو ډر
صحیح. جی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے سامنے، ہمارے ہر ایکٹ پہ ڈر لفظ جو ہے، خوف جو ہے، یہ سامنے کیا ہوا ہے کہ بھئی شین پٹکی والے، تور پٹکی والے دے، زیڑ پٹکی والے، کرکل والے دے، دادے چوہے والا ہے، دادی، مطلب کچھ سامنے چیزیں. اور پھر ان سے ریلیجنس پوائنٹ آف ویو سے آپ کوشچن نہیں کر سکتے. ڈر بٹھایا ہوا ہے. صحیح. یہ ڈر جو ہے، یہ ڈر آپ کی نظر میں مطلب یہ ٹھیک ہے کہ ڈر ہے کہ مطلب وہ چوکاٹ میں رہے، مطلب وہ جو ہے تو اس چیز سے دور رہے، یا اس کو پوچھنا چاہیے. میں مسجد کے امام کو لے لیتا ہوں. ہاں 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 میں جب مسجد جاتا ہوں تو امام جو ہے تو وہ اس طرح مطلب میں اس کو آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ مجھے اس نے اتنا اپنے اس خوف پہ کیا ہوا کہ میں اس سے اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اپنی نماز ٹھیک نہیں کر سکتا، میں اس سے کچھ پوچھ نہیں سکتا. کہ اگر میرے دل میں یہ ڈر ہے کہ میں اس سے پوچھوں کہ یار دعائے قنوت کی صوبہ وگاندی، تو میں تو وہ کہے کہ یار دولستی، تو میں کہوں گا کہ یار میں تو آج تک 10 پڑھتا رہا ہوں، بس کافر شوئے دا خوستا منزو نہ لاڑا. تو آپ پلیز تھوڑا سا اس کو میرے، ہو سکتا ہے میرا سوال ٹیڑھا ہو یا میرا سوال ٹھیک طریقے سے نہ. اٹس انٹرسٹنگ جناب عدنان شاہ صاحب، آئی ایم ریئلی ویری امپریسڈ کہ آپ کتنی توجہ سے اور کتنی کینلی یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. دیکھیں، خوف ایک بہت بڑے بزنس کا نام ہے. جب تک میں کسی کو ڈراؤں گا نہیں نا، ٹھیک ہے، اس کی جیب سے پیسہ نہیں نکلے گا. پہلا تو یہ مسئلہ ہے. اور یہ مولوی ہمارے، آئی ایم سوری ٹو سے، اگر کسی کو برا لگے میں پہلے معذرت کروں گا کہ وہ اس فن کو استعمال کرنا بہتر سمجھے. صحیح. دوسرا، یہ ایک میں اپنے سینے کا زخم آپ کو دکھاؤں کہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی تباہی ہے کہ ہم نام تو سرور انبیاء، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمتا للعالمین، عالم علوم اولین و آخرین، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اخلاق محمدی سے ہم واقف نہیں. ہمارا جتنا بڑا مولوی ہے اتنا بڑا متکبر اور مغرور ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کرتے ہوئے ہم ڈر رہے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اخلاق محمدی اور سیرت محمدی سے میں ایک چھوٹی سی بات پیش کر دوں اپنے آڈینس کے لیے. گرمی کے دن ہیں اور میرے اور آپ کے آقائے کل جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں. ایک ذہنی مریض خاتون آ کے نا باہر سے آواز دیتی ہے، واہ محمدہ، کہ محمد میری طرف متوجہ ہوں، اور اشارہ کرتی ہے حضور دھوپ میں چلے جاتے ہیں باہر اس خاتون کی بات سن. اب وہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تھوڑی سی ذہنی طور پہ پریشان خاتون تھی، تو وہ اب بولے جا رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، حضور اس کی طرف مکمل توجہ ہو گئے. حضور کا اخلاق یہ تھا کہ آپ کا جب کوئی بات کرتا تھا نا تو وہ کنکھیوں سے نہیں دیکھتے تھے، مکمل اس کی طرف متوجہ ہوتے، مکمل دیکھتے اس کو پورا، یعنی وجود کے ساتھ، پورے جسچر کے ساتھ، صرف گردن موڑ کے نہیں سنتے تھے کسی کی بات، پورا مڑتے تھے اس کی بات اور پوری توجہ سے اس کی بات سنتے. یہ حضور کا اخلاق تھا. تو حضور اب اس خاتون کی بات سن رہے ہیں، ایکٹیو لسنر تھے ہمارے اور آپ کے نبی محتشم علیہ وآلہ علیہ الصلاۃ والتسلیمہ. تو وہ سن رہے ہیں، وہ ہاں کہہ رہے ہیں، جی جی جی، اور وہ عورت بولے جا رہی ہے. ظاہر ہے وہ، جیسے میں نے 2 دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ تھوڑی سی ذہنی طور پہ پریشان خاتون تھی. گرمی کے دن ہے، حضور پسینے ہو، کپڑے مبارک، آپ کا لباس بھیگ گیا. حضرت عمر نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یار یہ اب عورت تو بات ختم ہی نہیں کر رہی. تو وہ جیسی آگے آئے وہ عورت چلی گئی کہ میں پھر آؤں گی بات کرنے. یہ اور مرد آ گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، پھر ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، وہ تو پاگل ہے، آپ اس کے لیے اپنا، آپ نے پورا وجود اپنا جو ہے تو پسینے کر لیا، پورا جسم آپ اتنے دیر سے دھوپ میں کھڑے، پاگل کی بات سن رہے.
صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول، قربان جاؤں اپنے آقا کے اخلاق کریمانہ پہ کہ حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس خاتون کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے اور میں محمد بھی اس کی بات نہ سنوں. یہ ہے اخلاق. ہمارے ہاں تو جو آپ نے مسئلہ چھیڑا کہ پڑھے لکھے اسکالر، بہترین معاشرے کے ویل ڈریس ویل مینرڈ لوگ بھی سوال کرتے، ہم سے بات کرتے ہچکچات رہے ہوتے، اور ہمارے اخلاق اتنی پستی کا شکار ہیں. جتنا بڑا مولوی ہے اتنا متکبر اور مغرور، جتنا بڑا پیر ہے اتنا متکبر اور مغرور. کہاں گئے وہ اخلاق محمدی کہ جو وہ ذہنی مریض لوگوں کو بھی اتنی توجہ اور اتنی اٹینشن دیتے تھے. تو کہنے کی جو آپ کی بات تھی کہ یہ ڈر جو ہے نا، یہ بالکل اپوزٹ ہے اخلاق محمدی کی. تو اس کو جتنا زیادہ کنڈیم کیا جائے میرا خیال سے اتنا کم ہوگا. اور یہ نوب میرے خیال سے اب یہ دور آ گیا ہے، یہ شاید آخرت کا دور ہے. اب بہت ساری نشانیاں بھی قیامت کی آ چکی ہیں اور اویئرنیس جو ہے تو ہر طرف سے وہ ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو ہر شیخ سے سوال کرنا چاہیے، ہر ملا سے سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. اگر اسے برا لگتا ہے تو لگنے دیں، اس کی اصلیت سامنے آئے گی. اسے کہیں یار آپ کا یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ ہمیں مطمئن کریں، اور اگر مجھے نہیں آتا تو اس میں شرم کی بات ہی، شرم ہے کیا شرم؟ آپ جس ایج میں بھی ہیں اور آپ جو بھی سیکھنا چاہ رہے ہیں، جو بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس شرم سے نکلنا چاہیے، اس ڈر سے نکلنا چاہیے. یہ جو خوف کا ایک دیواریں ہم نے بنائی ہیں یا مولویوں نے ہمارے سامنے بنائی ہیں یا مشائخ نے بنائی، ان کو توڑ کے آگے جانا چاہیے. اور جب تک ہماری نیو جنریشن ہم سے سوال نہیں کرے گی، وہ سمجھے گی کیسے، وہ سیکھے گی کیسے؟ میرا تو یہ طریقہ کار ہے سر. میں تو کسی مسجد میں بھی جاتا ہوں تو اگر مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم بھی انہوں نے دیا تو میں 20 سے 25 منٹ میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں. پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ مجھ سے سوال کریں اور ان بچوں کے سوالات پہ میں پھر آدھا گھنٹہ 35 منٹ دوں، تاکہ ان کو کوئی جو. اور یہ بات یاد رکھیں، جو ہم سوال کر کے بات سمجھ لیتے ہیں نا، وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتے. اگر آپ لرننگ پیرامڈس پہ غور کرتے ہیں نا، جو لرننگ پیرامڈ آپ گوگل سرچ کریں، ناظرین آپ کو بھی میں دعوت دوں گا کہ کس طریقے سے جب ہم کوئی بات پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو وہ کتنے % ہمیں یاد رہتی ہے، ہمارے ذہنوں پہ اثر کرتی ہے. جو ہمارے مولوی کی تقریر کا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے پڑھانے کے طریقہ ہے اسکولوں میں، وہ لرننگ پیرامڈ کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو صرف 5% ہمارے دماغوں میں رہتا ہے. ایک سوال پوچھتا ہوں، پچھلے جمعے آپ نے نماز پڑھی ہوگی، مولانا صاحب کا خطاب بھی سنا ہوگا، کتنے % باتیں آپ کو یاد ہیں؟ نہیں یاد. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو بات کرنے کا طریقہ تھا وہ انٹریکٹیو لرننگ ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے. وہ اس میں سے 5% ہمارے بات آتی. آپ کی بات کو میں آگے اور بھی بڑھاتا ہوں. کبھی کبھی میرے لڑکوں کے ساتھ یہ، بلکہ ہم چترال میں تھے تو یہ موضوع ہم نے چھیڑا تھا کہ ہم چترال میں ہمارے کچھ 15 سے 18 دن تھے وہاں پہ. تو یہ دوسرے سیزن کی بات ہے، مطلب آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے. ہم ہر سال چترال جاتے ہیں. تو ان کو میں نے ایک دن ہم نے جمعے کی نماز پڑھی تو ہم نے کہا یار مزہ نہیں آیا، سوری ٹو سے، ٹھیک ہے، مزہ نہیں آیا نا. یہ بھی ان کا مزہ نہیں آیا. پھر ہم نے اس لئے کہا یار دا جماعت بل کم جماعت کے جمع کی 2 بجے میچ دینو منگا پو کم یا سوا یا 1 بجو جماعت رہتا ہو خواہ چیرال تو منگا موضوع کو اگر یہ جماعت تو خل ادھر بھی گئے تو پھر بھی ہم سمجھے کہ یار بس پمنڈ ڈمنڈ شو مزہ نہیں آیا. پھر یہ گفتگو ہو رہی تھی تو پھر دوسرے سیزن میں ہم نے ایک بندے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یار آج آپ ہمارے ساتھ نماز کری جاؤ گے. کہتے گاڑے با تیاری ہو بس تاسو منگ سر موز لزائی. ہم گئے مسجد، یہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر دور تھی مسجد. گاڑی میں گئے، شیشو پل اس جگہ کا نام تھا، دروش سے آگے. وہاں پہ نماز پڑھی تو بڑا سکون ملا. وہ مطلب یہ سارے یہ گواہ ہیں میرے جو کیمرہ مین ہیں، یہ